ہمارے آج بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، مگر پہلے تھوڑی سی ٹاپک ہم آپ کو بتا دیں۔ انوائرمنٹ ان پاکستان اس وقت ایک انوائرمنٹ ایمرجنسی لگنی چاہیے ڈاکٹر صاحب کے مطابق۔ وی ہیو ٹو ڈسکس دی انوائرمنٹل ایمرجنسی آف پاکستان۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت اسپیشل گیسٹ، پرنسپل آف کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ایٹ دا یونیورسٹی آف پنجاب، نن ادر دین پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد صاحب۔ ویلکم ٹو آر شو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم آپ سے ملنے آ رہے تھے، راستے میں ہمیں فوگ فیل ہوئی بہت زیادہ۔ یہ فوگ ہے کہ کیا ہے؟ نہیں، بیسیکلی آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کہتے تو میں آپ کو کہتا بالکل یہ فوگ ہے، اور لیکن اب یہ سموگ ہو گئی ہے۔ سموگ جو ہے وہ فوگ اور سموک دھوئیں کا مرکب ہے، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملا دیں تو یہ سموگ بنتی ہے، اور جو کہ اس وقت لاہوری جو ہے جس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہم نمبر 1 پہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ بھئی کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کا جو لوگ جس کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ اس سے بڑا اب ثبوت ٹرمپ کو یا مودی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج از ناٹ اے ریئل تھنگ۔ ڈاکٹر صاحب، یو آر دا پرنسپل آف کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز فار دا یونیورسٹی آف پنجاب، آپ ایک رسپیکٹڈ اسکالر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ لاہور ہیز بیکم دا موسٹ پلیوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ لاہور اتنا زیادہ پلیوٹ ہو چکا ہوا ہے انوائرمنٹل لحاظ سے؟ دیکھیں، اس کی بے شمار وجوہات ہے پولوشن کی، تو لیکن جو ٹاپ 1 میں لاہور آیا ہے پوری دنیا میں، وہ فضائی آلودگی میں آیا ہے۔ ویسے تو پولوشن کی بے شمار اقسام ہیں، نوائز پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے، لیکن جو ایئر پولوشن میں ہے اس میں لاہور نمبر 1 پہ ہے، اور کبھی دلی آ جاتا ہے، کبھی لاہور آ جاتا ہے نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لاہور کے اندر خاص طور پر سردیوں کے اندر ٹیمپریچر جب ڈاؤن ہوتا ہے، اور ونڈ جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن یا ونڈ ویلاسٹی آلموسٹ 0 کے قریب ہو جاتی ہے، تو اس وقت جتنی بھی پولوشن ایئر میں موجود ہے، جس کو ہم پرٹیکولر میٹرز کہتے ہیں، اس لیے جب بھی ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اے پرٹیکولر میٹرز، جس کو ہم PM10 یا PM2.5 کہتے ہیں۔ اس کی بیس کے اوپر یہ انڈیکس کو ہم میئر کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل WHO کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ اس کا تعین کرتے ہیں کہ اگر اس کی ویلیوز 400 سے اوپر چلی جائے تو یہ ڈینجر زون میں ہے۔ تو لاہور کے اندر تو 400 سے 500 تک کی ویلیوز بھی آئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو نمبر 1 آلودگی میں، فضائی آلودگی میں نمبر 1 قرار دیا گیا۔ اس کی ریزن کی جو آپ نے بات پوچھی کہ بھی کیوں ہے، تو اس کے اندر سب سے بڑی جو ریزن میری نظر میں ہے وہ ہے پاپولیشن اینڈ ٹریفک، نمبر 1۔ نمبر 2 انڈسٹریلائزیشن، نمبر 3 آپ کے برک لینس، بھٹے ہیں جو، اور نمبر 4 کوئی بھی ایسی چیز جو کہ فوسل فیول ہے جس کو ہم آگ لگا دیتے ہیں، وہ کوڑا کرکٹ ہو، وہ پٹرول ہو، وہ گیس ہو، وہ ڈیزل ہو، وہ موبائل ہو، وہ ٹائر ہوں آپ کے، وہ درخت ہوں، وہ کوئلہ ہو، پلاسٹک ہو، جب بھی ہم ان چیزوں کو جلائیں گے تو اس سے جو گیسز ایئر میں جاتی ہیں وہ زہریلی گیسیں ہوتی ہیں، اور جتنی زیادہ وہ گیسز ایئر میں ہم بھیجیں گے اتنا ہی زیادہ ہم افیکٹ ہوں گے۔ اور لاہور کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور فصلوں کو جب ہم آگ لگاتے ہیں تو اس کا بھی افیکٹ ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ فضا کے اندر معلق ہو جاتی ہیں، اور یہ جو
فضائی آلودگی کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس اضافے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے آپ کی اربنائزیشن. آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ صبح کے ٹائم کے اوپر فوگ ہے، لیکن شہروں میں وہی سموک ہے. پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد، یو آر اے ریسپیکٹڈ اکیڈیمک، اوبیسلی آپ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اس انوائرمنٹل سائنسز کو یونیورسٹی آف پنجاب میں. آپ کی نظر میں کیا اس وقت سٹیپس پاکستانی گورنمنٹ ٹیک کر سکتی ہے آن اے میکرو اینڈ آلسو مائکرو لیول اس کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، دیر آر سیورل اسٹیپس دا گورنمنٹ از ٹیکنگ اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک آن اے continue basis. In 2015-2016, when first time there was a smog event, at that time the University of the Punjab College of Earth and Environmental Sciences conducted a seminar regarding a smog. اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ smog ہے کیا. بالکل. But at that time the most responsible things are the burning of the fossil fuels and burning of waste, agri waste, جو کہ انڈیا میں تھی. انڈین پنجاب نے آگ لگائی تھی اپنی فصلوں کو، اور اس سے ونڈ ڈائریکشن لاہور کی طرف تھی، اور وہ سارا دھواں یہاں پہ آیا. یہاں پہ ایئر ٹیمپریچر کم تھا، اور وہ جتنی بھی فضائی آلودگی لاہور کے ارد گرد معلق رہی، اور بڑی دیر تک اس کا افیکٹ لاہور پہ رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خود اس پولوشن میں اضافہ کرنا شروع کیا. تو اس سے فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ یہ افیکٹ لوگوں کو آنکھوں میں جلن شروع ہوئی، گلے خراب ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی پریشان تھا، لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ کون سی ایک نئی وبا آ گئی ہے. کیونکہ صبح سیر کرنے کے لیے لوگ جب باہر نکلتے تھے تو آنکھوں میں جلن لے کے گھر میں آتے تھے. تو یہ وہ چیزیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں نا، جس میں ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونوآکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ گیسز ہیں، ناکسز ہیں، آکسیجن، تو یہ ساری ہوا میں معلق ہے. اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم ان کو انہیل کر رہے ہیں. ایک قسم کا یہ سمجھیں کہ ہم فضا میں جو زہریلا مادہ ہے اس کو ہم انہیل کر رہے ہیں. اور خاص طور پر بچے اور بوڑھے، میں پھر کہوں گا بچے اور بوڑھے، اور وہ لوگ جن میں امیونٹی کم ہے، اور کرونا کے دنوں میں اب خاص طور پر یہ ہے کہ جو امیونٹی جن میں کم ہے ان کو بہت زیادہ یہ بیماری جلد لگنے کا خدشہ ہے. اور دمے کے جو مریض ہیں ان کو بہت زیادہ اس سے پرابلم ہو سکتی ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے ان کی. اس لیے بوڑھوں اور بچوں کو سموگ کے دنوں میں ہمیں بچانا چاہیے، اور اس کی بچاؤ کا ایک ہی حل ہے کہ کم سے کم اس ایریے میں ایکسپوز ہوں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. تو یہ اپنا جو اسموک کا ایونٹ لاہور کے ارد گرد دیکھا جا رہا ہے 2015-16 سے، اور 2021 آ گیا. تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. تو میرا ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. شارٹ ٹرم پلاننگ میں دفعہ 144 لگا دی، دس از ناٹ اے سلوشن. بھٹے بند کر دیا 2 مہینے کے لیے، دس از ناٹ اے سلوشن. فیکٹریاں بند کر دیں. تو کوئی بھی چیز بند کرنا یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. اور اس کے لیے ان بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے ذریعے اب شفٹ کیا گورنمنٹ نے. یہ ایک اچھا اقدام کیا گورنمنٹ نے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح کے سے فصلوں کو آگ لگانے کے اوپر بھی قانون پاس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فصلوں کو آگ لگائے گا اس کو جرمانہ کیا ہے. لیکن ویئر از دا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. قانون بن گیا، اب اس قانون کا پاس بھی رہنا چاہیے، اور اس کو پاس کرنے کے لیے ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ اختیار دینا چاہیے، اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی
میں ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ پہلے بھی کہتا تھا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ پوسٹ اگر ہوگی تو آپ سسٹینیبلٹی چلے گی، ادروائز آپ شارٹ ٹرم گول تو اچیو کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم گول اچیو نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم ایلان مسک کو دیکھ رہے ہیں، وہ ٹیسلا کو اب کلین انرجی کی طرف اپنی گاڑیوں کو لے کے جا رہا ہے، ہاؤ امپورٹنٹ از کلین انرجی فار دا فیوچر آف دی انوائرمنٹ؟ Actually, clean energy is the future of the environment. Otherwise, there will be no future for our next generation. Because what we are leaving for them, nothing, only pollution. Either it is air pollution, either it is a noise pollution, or water pollution, or soil pollution. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر جس میں کلین اینڈ گرین انرجی کی بات نہ ہو۔ ہمارے پرائم منسٹر نے ٹھیک یہ کہا کلین اینڈ گرین پاکستان، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جناب علی پوری دنیا صرف درخت لگانے پہ لگ جائے اور باقی کام نہ ہو۔ دیکھیے، درخت لگانا is a one step، باقی where are the 99 steps؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ درخت لگا لیا تو ہم نے انوائرمنٹ کو ٹھیک کر لیا، نہیں، ہم درخت نہیں لگا رہے، ہم پودا لگا رہے ہیں۔ پودا ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک بچہ ہے، اگر وہ پودا درخت نہیں بنتا تو یہ بلین ٹرینز جو ہے یہ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ پودے اور درخت میں فرق ہے۔ اس لیے ایک میں نے ویژن ایک یہ بھی یہاں پہ ہم نے کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز میں ہم نے رکھا ہے کہ ہمارے پاس 4 سال کے لیے جو اسٹوڈنٹ آئے گا وہ ایک پودا لگائے گا اور 4 سال بعد وہ درخت ہمیں ہینڈ اوور کرے گا، وہ آنر ہوگا اس پودے کا، اور اس کی بیس کے اوپر ہم اس کو پھر کالج سے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، جیسے کہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر والنٹیئر ورک کا ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اینڈ دیٹ از مینڈیٹری دیٹ یو ہیو ٹو ورک 30 to 40 hours ان یور سمیسٹر۔ تو یہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی آف پنجاب میں یہ ایک نیو انیشیٹو لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کو پورے پاکستان پہ امپلیمنٹ کر دے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں بلین ٹرینز کی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹیکلی 22 کروڑ درخت ہر سال لگ جایا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز لائک دا یونائٹڈ نیشنز وہ جو پلان ہمیں ایک میکرو لیول پہ دیتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں اگر امپلیمنٹ ہو تو اٹس گڈ انف ٹو ٹیکل کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل پولوشن؟ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر یہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پولوشن یا پاکستان میں اسموگ ہے تو باقی دنیا اس سے بچ جائے گی، تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ کیوں کہ ابھی جو رپورٹ ریلیز ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی، پاکستان پولوشن پیدا کرنے میں 137 نمبر پہ ہے دنیا میں، لیکن افیکٹ ہونے میں ہمارا 7 نمبر ہے۔ تو ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے کہ ہم افیکٹ ہو رہے ہیں اس پولوشن سے، اور پولوشن پھیلانے والے ملکوں میں ہمارا نمبر 137 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹاپ 10 والے ملک ہیں جو کہ پولوشن پھیلانے میں سب سے زیادہ رول ادا کر رہے ہیں، ہم تو ان میں ہے ہی نہیں، لیکن ہم افیکٹ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک پورا گلوبل ولیج والا اپنا سینیریو ہے کہ بھی میں یہ تو کہوں کہ میں نے اپنے گھر تو صاف کر لیا، گلی گندی ہے تو مجھے اس کی بدبو نہیں آئے گی، تو میں یہ احمقانہ میرا جو ہے نا سوچ ہے۔ اس لیے پوری دنیا نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہر کنٹری اپنے اپنے طور پر کوشش کرے کہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرے۔ اسی لیے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کا افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں۔
سونامی آپ نے دیکھا, آپ نے مڈل ایسٹ میں بارشیں دیکھیں, کبھی کسی نے سوچا تھا کہ سعودی عرب میں بھی سیلاب آ سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ جہاں پہ سنو اور بارش 24 آور ہوتی تھی, وہاں پہ اپنا جناب لی 2 ویک بارش اور سنو نہیں ہوئی؟ تو یہ جو ایک کلائمیٹ اور ویدر کی چینج ہے, یہ سارا افیکٹ ہمارے انوائرمنٹ پہ پڑ رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ طرح کے ہم جو ہے نا سینیریو سے گزر رہے ہیں پوری دنیا میں. اور چائنا کے اندر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا رزلٹ امریکہ تک آپ نے دیکھا ہے کہ گیا. ڈاکٹر صاحب کتنا یہ خطرناک ہے اور ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں تو وہ پاکستان میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے تھی, انوائرمنٹل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے تھی. اور خاص طور پر دیکھیں, یہ WHO کی رپورٹس کہتی ہیں کہ اگر آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے ابو جائے, دیٹ از اے ڈینجرس زون. تو جب ڈینجرس زون میں کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پورے ڈیولپ کنٹریز میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے. ہم نے اس کی پریونشن کے لیے کتنا فنڈ رکھا؟ ویئر از دی ایمرجنسی فنڈ؟ دیکھیں, کرونا آیا, اس کے لیے ایمرجنسی فنڈز ہوا پوری دنیا میں. تو اسموک کے اوپر ہمارا جو اس وقت انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایمرجنسی لگانی چاہیے. تو جب میں ایمرجنسی کی بات کرتا ہوں تو اس سے خود ہی آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہاؤ سینسٹیو دس از, اور کتنا اس کا ہماری ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے. ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر ہم پریونشن میئر انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بجٹ دیں تو ہیلتھ میں سے آدھا بجٹ کٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو 10 گنا اس کے اوپر دوائی پہ خرچہ ہے, اور بیماری سے بچنے کے لیے 1 گنا آپ کو جو ہے نا خرچ کرنا پڑتا ہے. تو 1 to 10 ٹائمز کی ریشو آپ اپنا دیکھ لیں اکنامیکلی بھی. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت یہ چاہیے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرے اور انوائرمنٹل ایمرجنسی لگائے جس کے اوپر آپ خرچ کریں. تو میرا خیال ہے ہیلتھ اور میڈیکل پہ, ڈاکٹروں پہ بوجھ ہم کم سے کم ڈالیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ویلکم جناب, آلویز ویلکم. تھینک یو.